جو کہ ہوٹل انڈسٹری سے بھی جڑے ہیں اور جو کہ بہت سے گروپس کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں ایمبیسڈر ہیں جناب پاکستان کے وہ اس لحاظ سے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ وی ہیو ود اس مبارک حسین صاحب، اور آئے ہیں جناب ہنزا سے، اور ہوٹل بھی ہے ماشاءاللہ وہاں پر، جس طرح سے وہ کام کریں بڑا اس سے متعلق پہلے بھی بات کر چکے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو السلام علیکم۔ سردی سے بھاگ کر آئے ہیں؟ الحمدللہ سردیاں اس دفعہ ہنزا میں بہت شروع ہوئی ہیں، بہت سخت سردی ہے اس وقت کافی ہے۔ پچھلے تقریباً دسمبر کے لاسٹ ویک پہ سنو فال شروع ہوئی ہے گلگت بلتستان میں، ابھی بھی کل رات کو ہوئی ہے سنو فال۔ تو وہاں پہ ابھی یہ ریسنٹلی پچھلے سال سے یہ جو ونٹر فیسٹیولز بھی شروع ہو چکے ہیں گلگت بلتستان میں۔ ایک پرانا وہاں پہ جو ابھی ریسنٹلی جو سب سے بڑا ایونٹ ہوا ہے وہ خپولو میں، جس طرح آپ نے بتایا خپولو جو آئس ہاکی وہاں پہ جو ہوا وہ بڑا زبردست کامیاب رہا وہاں پہ، اور اس میں کینیڈین ہائی کمشنر وہ جو خاتون تھی وہ ابھی چلی گئی ہے، وہ ایمبیسیڈر پاکستان میں ہائی کمشنر جو تھی، انہوں نے فنڈڈ کی ہے۔ یہ ہمارے ہنزا ایک التت گاؤں ہے، وہاں پہ ہمارا جو ریزروائر ہے، جو پرانے ہمارے جو ہنزا میں گاؤں کے درمیان میں ایک واٹر ریزروائر ہوتا تھا جہاں سے لوگ پانی لیتے تھے۔ سردیوں میں کہیں پہ بھی پانی مائنس ٹمپریچر پہ فریز ہوتا ہے، تو وہاں پہ گاؤں کے درمیان میں ایک پول بنایا جاتا ہے۔ تو وہاں سے لوگ اپنے مال مویشی کے لیے بھی اپنے لیے بھی، پرانے زمانے میں یہ 60s 50s کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ پھر ابھی اس وقت وہ ہمارے بچے سوئمنگ کرتے ہیں وہاں پہ گرمیوں میں، اور ونٹر میں وہاں پہ آئس سکیٹنگ کرتے ہیں کہ جم جاتی ہے، وہ بالکل تھکنس ہوتی ہے اس میں، کوئی 6 سے 8 انچ 12 انچ تک وہ تھکنس ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو ہمارے علاقے کے جو بھی گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کو سوئمنگ، ہر بندے کو، ہر بچے کو سوئمنگ کرنا آتا ہے اور اس کو سکیٹنگ کرنا آتا ہے۔ اچھا سر، میں وہی دیکھ رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچیاں ہیں اور سکیٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ وہ جو گھر سے باہر نکلیں گی تو آئس ہی ہوگا، انہوں نے آئس پہ ہی چلنا ہے۔ اور سر کیا ادھر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرح برف کے لیے ایسے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ سنو فال ہوگی تو ہم یہ چیزیں پلان کریں گے، ایسے کھانے بنائیں گے، ایسے باہر جائیں گے، ایسے کھیلیں گے، یہ سب فیسٹیوٹی ہوتی ہے؟ وہاں پہ ہمارا دیکھیں ایک ہمارا سیزن ہوتا ہے سنو کا، وہ بڑے مطلب ہمیں ایگزیکٹلی سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہم برف باری ہونے والی ہے، تو ہمارے علاقے میں گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہیں۔ لیکن سیلیبریشن ہوتی ہے، سیلیبریشن ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے گھر میں، ایک نسالو کہتے ہیں، نسالو جو ایک مال مویشی، ایک بڑا بکرا یا جو کوئی ثروت والا آدمی ہو تو وہ بڑا کوئی بیل وغیرہ گائے وہ ذبح کر کے 15 دسمبر کو وہ ذبح کرتے ہیں، وہ جا کے 15 مارچ تک وہ گوشت خراب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ -10 to 15 ٹمپریچر میں، اور وہی گوشت گھر میں لوگ کھاتے ہیں۔ گرمیوں میں ہمارے لوگ گوشت بہت کم کھاتے تھے پرانے زمانے میں بھی، مطلب وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہاں پہ وہ لسی کے ساتھ کوئی روٹی کا کوئی ٹکڑا کھا لیا، اس طرح وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ لیکن گھروں میں وہ سردیوں کے مہینے میں یہ جب برفباری ہوتی ہے وہاں پہ ان کو مرغن غذا مل جاتا تھا گوشت کا۔ تو ابھی ریسنٹلی ابھی حالات جو ٹوریزم کا فلو 2017 سے گلگت بلتستان کی طرف سے بہت جا رہا ہے، ابھی ڈومیسٹک ٹوریزم، ابھی ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹوریزم بھی۔ ابھی میں ریسنٹلی لنڈن ورلڈ ٹریول مارٹ سے میں ہو کے آیا ہوں، ورلڈ ٹریول مارکیٹ وہاں لنڈن میں تھا، جو پاکستان PTDC نے اس میں شرکت کی تھی، پاکستان کا بڑا اسٹال تھا وہاں پہ پاکستان کا، تو اس میں تقریباً میں نے دنیا کے ہر ٹریول فیئر میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں وہاں پہ جا کے۔ تو اس دفعہ جو انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے ان کو بڑا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہمارا 2023، تو بہت لوگ انٹرسٹڈ ہے پاکستان آنے کے لیے، اسپیشلی فار ایسٹ کے لوگ اور یورپین۔ تو انشاءاللہ ہمارے ملک میں اگر حالات بہتر ہوئے تو ساتھ ساتھ ابھی ایک مسئلہ ہمارے گلگت بلتستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ٹوریزم جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اس کے اندر جو ہمارے
6 महीने का बिजनेस होता है सर गर्मियों में, सही। फिर 6 महीना वो सर्दियों की वजह से बंद होता था। Yes. तो इसको इसलिए आपको अच्छा सर्विस नहीं मिलता है हॉस्पिटैलिटी में, क्योंकि वो जो स्टाफ होता है वो कहता है मैं गिलगित जाऊंगा, वहाँ 6 महीना काम करूंगा, 6 महीना तो होटल बंद होगा, या जो भी मतलब एक्टिविटी होगा वो तो Opportunities बंद होगा। squeeze हो जाती हैं। तो इसलिए वहाँ पे अभी ये जो नया ट्रेंड आया है विंटर टूरिज्म का, विंटर टूरिज्म बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। और यानी कि अब सारे होटल्स खुले हुए हैं, अब खुले होटल्स आप बंद नहीं मतलब हैं। चंद देख के सारे तो नहीं, 50% होटल अभी खुले हैं। इन आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब सर ये हुआ कि विंटर्स में अब आके भी हम होटल्स को खुला देख रहे हैं। देख इसका रहे मतलब है हैं। कि अब जो पहले 6 महीने काम करके 6 महीने आराम करता वो 6 अब दूसरे 6 महीने भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी ये जो अताबाद पे अभी हमारा आइस हॉकी है, अताबाद लेक जो है वो अभी फ्रोजन हुआ है, उस पे गवर्नमेंट की तरफ से और ये पहली बार वहाँ पे आइस हॉकी होगी? पहले भी हुआ है, फिर दरमियान में बंद कराया था, फिर इस दफा फिर शुरू किया है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक पावर हाउस बन रहा है, वहाँ बिजली का फुकदान है गिलगित बल्तिस्तान में, तकरीबन कोई 18 घंटा 20 घंटा लोड शेडिंग होती है। ओके। तो 2-3 घंटे के लिए बिजली आती है, तो वहाँ उसमें तो आप लेकिन हीटिंग ठंडे वगैरह नहीं इलाके कर में, सकते, नहीं कर ठंड- सकते वहाँ पे। तो उम्मीद है कि ये अताबाद झील पे कोई 52 मेगावाट का कोई पावर हाउस लग रहा है, तो जब वो बिजली का वो मतलब होगी, वहाँ बिजली होगी तो वो होटल्स भी चलेंगे, विंटर टूरिज्म भी होगा, ये सारी चीजें वहाँ पे जबरदस्त। होगी। अच्छा मुबारक साहब, आप तो खुद भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से वाबस्ते हैं, तो आप ज्यादा डीपली चीजों को कीनली देखते भी हैं, बिल्कुल। समझते भी हैं। सर हमारी नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का? और फिर जैसे आपने बताया कि अब दोनों सीजन्स में विंटर टूरिज्म भी बड़ा प्रमोट हो रहा है, और समर में तो पहले हाँ, था हाँ, ही। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये दोनों चीजें कितनी फ्रूटफुल साबित हो रही हैं, क्योंकि जाहिर है जो रेवेन्यू आता है वो फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी बाकी चीजों में बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। कि ओवरऑल कंट्री के लिए हमारे पास इंटरनेशनल टूरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मुल्क के लिए, जो ज़रा मुबादला आता है। तो उसके साथ साथ जो कम्युनिटीज़ का जो इनकम जनरेट होता है वो डोमेस्टिक टूरिज्म से होता है। हाँ। और उसके लिए हम बड़ा जोर दे रहे हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म हो, मतलब वो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करे टूरिज्म में, ताकि उनको भी उसको सहूलतें मिले। अभी वहाँ पे जिस तरह आप कह रही हैं कि गर्मियों में तो बहुत बड़ा मतलब फ्लो आता है टूरिज्म का, तो Exactly. कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा होता है। एकदम जो ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सब कुछ काम बंद हो ठंडा जाता पड़ है। जाता है। तो अभी सर्दियों में अभी नया ट्रेंड, अभी जो फेस्टिवल्स वगैरह वो करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उस पर इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी एक गिजिर आप को मालूम होगा, खलती लेक बड़ा खूबसूरत जी, लेक जी, है, जी। फंडर लेक से पहले जी, जी, खलती जी। लेक, वहाँ पे भी अभी आइस हॉकी का वो हुआ। हमारे पास बहुत बड़ा नलतर वैली है, नलतर वैली में स्की रिजॉर्ट है, अब उसको डेवलप करना है। हमारे पास 2 लेक्स है नलतर वैली में, लोअर शनी और अपर शनी। शनी लोकल जबान में लेक को कहते हैं, लोअर लेक और अपर लेक, बड़ा खूबसूरत। वो अभी आप नलतर जाएंगे तो इंशाल्लाह Okay. आप देखेंगे, बहुत खूबसूरत लेक्स है। तो ये तो साल साल चल सकता है, ये जो अपना है। अभी इधर तकरीबन 2018 में एक इंटरनेशनल स्की एग्जीबिशन वो कंपटीशन भी करवाया नलतर में। अच्छा। नलतर में हुआ और ये पहली बार तो हुआ। उसके अलावा फिर हमारे पास विंटर का जो है वो दिवसाई प्लेन्स है। दिवसाई प्लेन्स में आप स्की ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, क्रॉस कंट्री स्कीइंग हो सकती है। क्रॉस कंट्री स्कीइंग के लिए दिवसाई जो है ना वो टॉप क्लास का है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो अभी उसके अलावा अगर नज़दीक तरीन कोई बंदा जाना चाहे, मालम जब्बा है यहाँ पे, बिल्कुल है सवाल। मालम जब्बा में आप वो ट्रेवर्सिंग भी कर सकते हैं यहाँ Yes. पे भी। तो ये चीज़ें अब तो शोग्रान में भी स्टार्ट हो शोग्रान में गई भी है। हो सकता है। अब ये चीज़ अभी वो लेक सैफुल मुलूक को अगर आप ऑर्गेनाइज करके उसको हॉकी के लिए ग्राउंड बनाया जाए तो बड़ा बेहतरीन किस्म का कंपटीशन हो सकता है वहाँ पे। मुबारक साहब, जो लोग शौक नहीं रखते टूरिज्म का, घूमने फिरने का, उनके लिए ऐसी कौन सी जगह जिधर जाएं तो उनके अंदर शौक पैदा हो जाए कि भाई घूमना फिरना चाहिए, अल्लाह की ज़मीन बड़ी ये खूबसूरत वो है। मैं हुंजा का रहने वाला हूँ, लोग कहेंगे फिर हुंजा जो है वो एक एरिक शिप्टन ने अपने किताब में लिखा था, द हुंजा इज शंग्रला, द मोस्ट पीसफुल प्लेस ऑन अर्थ। इट इज। सो आप जाएंगे वहाँ पे 5 over 7,000 मीटर्स माउंटेन्स आपको वहाँ पे नजर मिलेंगे आती हैं। वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे हुंजा नगर 2 डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारे हुंजा में दस्तगिल सर है, मुमहिल सर है, उल्तर 1 है, उल्तर 2 है। हमारे हुंजा में नगर में राकापोशी है, दिरान पीक है,
وہاں پہ اپنا سپینٹک پیک ہے, گولڈن پیک اور ہے. اس میں بھی سر اگر آپ ضرور لوگوں سے کہیں نا کہ صرف ایک بار خزاں کا موسم جس نے دیکھ لیا نگر کا, وہ کسی اور نگری جائے گا نہیں, ہاں جائے گا, وہ اسی نگر آئے گا. جائے گا بالکل. کہ اتنا خوبصورت آٹم ہے وہاں کا, اتنا خوبصورت آٹم ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ باقی سارے سیزنز چھوڑ دو, آٹم یہاں پہ گزارنا ہے. وہ آرٹیسن جو بناتے ہیں وہ اسی طرح نیچرلی وہ آپ کو سامنے نظر آئے گا. زبردست. مطلب آپ ہنزا جائیں گے تو سامنے نگر ہے, نگر جائیں گے تو سامنے ہنزا ہے, ایسے ہی ہے. تو درمیان میں ایک دریائی دریا نگر گزرتا ہے ہے. اور دریائی ہنزا, اس کا کنفلوئنس ہے گنش کے مقام پہ. ہنزا میں ایک سب سے جو دا موسٹ پریمیٹیو ولیج, مطلب یہ جو ویسٹرن سلک روٹ پہ سب سے پہلے جو قدیم آبادی تھی وہ گنش گاؤں. تو گنش گاؤں پہ وہاں پہ یہ جو سنگم ہے دو دریاؤں کا, وہاں سے پھر دریائی ہنزا بن کے گلگت چلا جاتا ہے. کیا بات ہے. تو اگر جو ہمارے گنش جو گاؤں ہے وہاں کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں, پرانے تقریباً 1000 سال قدیم گاؤں ہے. واو. تو وہاں پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, ہنزا اور نگر سیر کر لی, اگلی منزل کیا ہونی چاہیے؟ اگلی منزل آپ کا بلتستان ہے. بلتستان میں دیکھیں کھپولو جو ہے وہ ایک تبتن سٹائل کا آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے. کھپولو میں کھپولو آپ جائیں گے تو وہ کیونکہ وہ ان کا لینگویج بھی جو بلتی لینگویج ہے وہ تبتن لینگویج ہے. وہاں پہ سب سے بڑا ابھی ونٹر میں بڑے چانسز ہے وہاں پہ آئس ہاکی کے. وہاں پہ لوگ آپ کو بڑے ملنسار ملیں گے. وہاں کا جو سب سے ٹاپ کلاس کا جو سپاٹ ہے وہ چخچن ماسک ہے کھپولو میں. چخچن ماسک وہ کہتے ہیں, وہ لوکلز کہتے ہیں کہ وہ معجزاتی طور پہ تعمیر ہوا خود بخود رات کو. کسی نے نہیں بنایا وہ, تو وہ لوگوں نے شروع کیا, بنیادیں ڈالی. تو اس زمانے میں وہ رات کو اس کی دیواریں بنتی تھی. تو وہ بڑا میریکولس مسجد ہے وہاں پہ چخچن ماسک. تو وہ ہمارا ٹوریزم سپاٹ ہے وہاں پہ. تو اس کے علاوہ ہمارا شگر ویلی ہے. شگر ویلی تو یہ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے 5-8 ہزار میٹر پہاڑ دیے ہیں اس ملک پہ. بے شک. تو 14 میں سے دنیا میں, پوری دنیا میں 14 ہیں, اس میں سے 5 پاکستان میں ہیں. تو ان میں سے 4 شگر ویلی میں ہیں. تو K2, براڈ پیک, گشبروم 1, گشبروم 2 اور یہ کراکروم بالتورو گلیشیئر. تو یہ وہاں پہ شگر ویلی سے آپ ہو کے جاتے ہیں تو یہ سارے ایڈونچر آپ کر سکتے ہیں. اور ایڈونچر سپورٹس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سر گلگت میں بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں, وہ چاہے ہم زپ لائنز نظر آئیں, وہ چاہے اور ایڈونچر سپورٹس نظر آئیں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں کب نہ صرف موسم بلکہ جو پورے ایک ماحول ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ آپ کو مزہ آتا ہے ایڈونچر سپورٹس کر کے. تو اس پہ وہاں پر لوکل کوئی کمیونٹی یا لوکل ہمیں ایسے گروپس نظر آ رہے ہیں ایکٹیولی جو کام کر رہے ہوں اس ونٹر سپورٹس کو مارکیٹ کرنے کے؟ آپ جس طرح خود بھی گئے لنڈن, اور اسی طرح سے اور ایڈونچر سپورٹس کو مارکیٹ کر رہے ہوں کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں بٹ باہر سے بھی لوگ آئیں کہ یہاں پر آ کے ایڈونچر سپورٹس کریں. ابھی دیکھیں یہ تو لوکلی سارے لوگ کرتے تھے. ابھی ہمارا میں 2-3 سال پہلے میں فیری میڈوز, ابھی یورپین وہ فرانس کا ایک ٹیلی ویژن ہے TF1, وہ ان کا چینل ہے, وہ مجھے لے کے گئے تھے وہاں ڈاکومنٹری بنانے کے لیے. اچھا. تو وہاں سے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں وہاں پہ فیری میڈوز میں. تو وہاں لوکل جو سکولز ہیں ہمارے اور جو ایسوسیشنز ہیں وہ اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ونٹر ٹوریزم میں آئس ہاکی کریں اور آئس بورڈنگ کریں, اسکیئنگ کریں. اور ابھی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اتنا ان کے پاس, جس طرح آپ نے کہا, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اتنا ٹاپ کلاس کا ٹیلنٹ ہے ان پہ, کیونکہ وہ جو ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں ان کو آئس ہے وہاں, تو وہ پھر سیکھتے ہیں, تو اسی پہ سیکھتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی پچھلے 2 سالوں سے یہ کینیڈین ہائی کمشنر نے فنڈنگ کی ہے, کیونکہ وہاں فنڈ کی بہت کمی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کینیڈین ہائی کمشنر نے جو فنڈنگ کی ہے کھپولو میں, ہنزا میں اور اپر ہنزا میں اور مختلف جگہوں پہ اس نے جو فنڈنگ کی ہے, اس سے بہت کچھ تبدیل ہو گیا یہ 2 سالوں کے اندر. مجھے امید ہے کہ گلگت بلتستان ٹوریزم کا جو منسٹر صاحب ہیں, ٹوریزم منسٹر, انہوں نے بھی بڑی کاوش کی ہے. وہ بھی ابھی اپنا یہ جو کھپولو فیسٹیول میں اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے. تو میں مزید کہوں گا کہ گلگت بلتستان ٹوریزم کو کہ ونٹر ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ کردار ادا کرے, کیونکہ
جب ونٹر ٹورزم بھی ساتھ ساتھ ہمارا چلے گا تو ہمارے ہاسپٹیلٹی کا جو سروس ہے وہ اپنا سٹینڈرڈ مینٹین سسٹین کر سکتے ہیں. اور اس میں سر اگر ہم وہاں پہ چونکہ ذرا آپ خود بھی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے منسلک ہیں, اس وقت اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں ہماری کیپیسٹی کیا ہے, ہم کتنے ٹورسٹ آرام سے کیٹر کر سکتے ہیں, ہمارے ہوٹلز اور وہاں پر جتنا بھی رہائش کا انتظام ہے, ہم کس قدر ونٹر اور سمر دونوں میں یس مطلب سمر میں ہمارے ہنزا میں تقریباً ہم کوئی 15,000 بیڈس ہیں ہمارے پاس, تو ونٹر میں وہ ریڈیوس ہو کے ہمارے Half ہو پاس جائیں سے 1500 بیڈس ہوں گے. اتنا فرق پڑ اتنا فرق پڑتا ہے. اور ویسے اگر آپ جیسے پچھلے سالوں کی بات کرتے 60s کی 70s کی, تب سے اگر کمپیئر کریں 2022 میں ٹورزم کیسا رہا اور ابھی 2030 میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میں کتنا ایولیوشن آیا؟ وہ آپ صحیح بتا رہی ہیں. ہمارے پاس 80s میں 90s میں ہنزا میں 1 یا 2 ہوٹل ہوتے تھے اوکے, جو ان کے پاس 5 کمرے 6 کمرے ہوتے تھے ٹوٹل. یہ ٹورزم تھا وہاں پہ. سنس 1986 جب فارنرز کو الاؤ کیا گیا, پہلے یہ پاسو ہمارا ایک علاقہ ہے, پاسو اپر ہنزا میں, وہاں سے آگے فارنر جا نہیں سکتا تھا. تو پہلی مرتبہ ان کو اجازت ملی ہے 1986 میں کہ وہ خنجراب تک فارن ٹورسٹ جا سکتا ہے. تو اس کے بعد لوگوں نے پھر ہوٹل چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنانے شروع کر دیے. ابھی اس وقت کا صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے, میں ٹورزم کا آدمی ہوں, ٹورزم زیادہ ہونا چاہیے لیکن سسٹینیبل ٹورزم ہونا چاہیے. وہاں پہ ٹاؤن پلاننگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. مطلب کوئی 4 کنال کے کھیت میں ایک 5 کمروں کا ہوٹل بنا کے بس وہ, کیونکہ وہ ٹرینڈ ہو گیا. پیریڈ آف ٹائم ہم نے بہت سے ٹارگٹ اچیو کیے, جیسے سی پیک کی وجہ سے, ٹرانسپورٹیشن بہتر ہونے کی وجہ سے ہم نے کافی کراکرم ہائی وے کی وجہ سے, کراکرم ہائی وے کی وجہ سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی ہے. بالکل ہمارا لائف سٹائل کراکرم ہائی وے کی وجہ سے, اس سے پہلے غربت کی انتہا تھی اس علاقے میں. ابھی بھی ہمارا جو چائنا کے ساتھ جو ہے, میں کئی دفعہ مختلف کانفرنسز میں ہر منسٹر کو, وزیر اعظم کو بھی میں نے 2-3 دفعہ بتایا, پچھلے وزیر اعظم کو بھی, اس وزیر اعظم کو بھی میں نے بتایا کہ چائنا سے جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں کوئی 35 لاکھ لوگ خنجراب وزٹ کرتے ہیں اس طرف سے, تو چائنا کی طرف سے. تو ان میں سے اگر 10 لاکھ بھی ہمارے گلگت کی طرف آ جائیں کیونکہ خنجراب پاس ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ 96 آورز کا 96 گھنٹے کا جو ٹرانزٹ ویزا ہوتا ہے وہ ان کو سست پہ آن ارائیول چائنیز کو دے دیا جائے. اچھا, ابھی آن ارائیول نہیں ہے. ابھی پاکستان میں آن لائن ویزا ہے لیکن اس میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے اس میں. تو ابھی ہماری جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہے جیسا انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, مالدیپ ہے, نیپال ہے, سری لنکا, یہ سب آن ارائیول ویزا دیتے $25 لے کے. تو سوائے واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ آن ارائیول ویزا بند کیا ہوا ہے. یہ ایک زمانے میں پہلے تھا سر, پہلے تھا خنجراب پہ ہی, خنجراب پہ نہیں, کہیں پہ بھی تھا. یہ 26 ممالک کے لیے آن ارائیول ویزا الاؤ تھا. اوکے, صرف اگر یہ آن ارائیول ویزا, صرف اگر یہ آن ارائیول ویزا ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ٹورزم پہ بہت زیادہ بوم آئے گا, بہت زیادہ بوسٹ آئے گا. کیا ہمارا انفراسٹرکچر اس کو سپورٹ کر پائے گا فورن سے؟ دیکھیں جب وہ ٹورسٹ آنا شروع ہو جائیں گے تو انفراسٹرکچر خود بخود آپ کے پاس انویسٹر بھی آئیں گے. لیکن سر یہ جو فلو آئے گا ایک دم سے آن ارائیول ویزا, یہاں پہ ایک ہرڈل ہمیں یہ جو ٹیررزم کی ویو بیچ میں آ رہی تھی, پھر بہت سارے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں نا, بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کلیئرنس کی ضرورت پڑتی ہے, کنٹری ٹو کنٹری جو ہماری کلیئرنس ہوتی ہے, جو ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے, اس سے بڑا امپیکٹ آتا ہے. تو اگر آن ارائیول کر دیا جائے تو میرا خیال ہے ہرڈلز بڑھ جائیں گی. نہیں دیکھیں, ہم تو بڑے مشکور ہیں, ہمارے فوجی قیادت نے, فوج نے یہ جو اپنا ٹیررزم کو ختم کیا ہے وزیرستان میں, ان کی اس کی وجہ سے آج جو ٹورزم جو کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہے وہ اس کی مرہون منت ہے, اس کی مرہون منت ہے, ورنہ ہمارا کیا حال ہونا تھا یہاں پہ. تو لیکن دیکھیں اس کے لیے بھی ابھی میں آپ کو بتا دوں, دنیا میں ٹورزم سے سب سے بڑا امریکہ ہے ملک, وہ $210 بلین کماتا ہے صرف ٹورزم سے. انگلینڈ $52 بلین کماتا ہے, فرانس $68 بلین کماتا ہے, اور یہ جو آپ کا انڈیا ہے $32 بلین کماتا ہے. اور ہمارے پاس پوٹینشل ٹرکی جو ہے, ٹرکی $29 بلین کماتا ہے, اور پاکستان کو آپ پریشان ہوں گے, ہم صرف 35 کروڑ روپے کماتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹورزم سے.
تو اب یہ سارے ممالک یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے یورپ میں اتنے بلین ڈالرز وہ کماتے ہیں. میں اگر ہمارا جو ٹورزم پالیسی کو صحیح طرح ملک میں اس کو دیکھیں, ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ٹورزم کانفرنس سمر میں بنائیں, ایک انٹرنیشنل ٹورزم ونٹر کے لیے کریں, اور ہم لوگوں کو لے کے آئیں. تو وہ پاکستان میں ہمارا انٹرنیشنل ٹورزم کانفرنس ہو, ان کو ہم راغب کریں, اور ہم ویزا کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں, آن ارائیول ویزا دے دیں. تو یہ جو قرضے آپ کا $100 بلین آپ کا قرضہ ہے, یا $120 بلین پاکستان کا قرضہ ہے, یہ 3-4 سالوں میں آپ کا صرف ٹورزم سے ہی فارغ کر سکتے ہیں. اور اس میں سر ہم سٹیپس لے تو رہے ہیں. اب فار ایگزامپل سکردو ایئرپورٹ ہم نے انٹرنیشنل کیا, اس کو ہاں اس پہ امپلیمنٹ کی ضرورت ہے, تو بالکل ہے, اس کو اور اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس میں اور فلائٹس وہاں پر آ سکیں, اور اس میں ظاہر ہے اگر جو فلائٹس ہیں اس میں ہم دیکھیں نئے نئے پیکیجز آتے چلے جائیں گے تو پھر انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے ایئر لائن بہتر ہوگا انشاءاللہ. ابھی یہ گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے بہت زیادہ, تو اس میں ساتھ ساتھ اگر اس گورنمنٹ کو مزید میرے یہ جو تجاویز بھی اپنے وہ اس میں رکھ دیں انشاءاللہ سر, آپ کی اچھی اللہ تجاویز بہتر کرے گا. اور دیکھیں یہ والے اپنا دیکھیں, میں تو پورے آدھی دنیا میں نے ٹریول کیا ہے, سب کے نظریات مجھے معلوم ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں. اب ان کو فیسلٹیز آپ جس طرح آپ خود بخوبی واقف ہے, آپ دونوں ماشاءاللہ سے, آپ نے جس طرح سے بات کی گلگت بلتستان کی, وہاں پہ ہاسپٹیلٹی کی, مطلب ٹورسٹ جاتا ہے اس کو فیسلٹیز ملنی چاہیے. بالکل ہمارے کئی قسم کے ٹورسٹ ہوتے ہیں. ایک ایڈونچر ٹورسٹ ہوتا ہے, وہ چلو سردی بھی گزار سکتا ہے. ایک نارمل ٹورسٹ ہوتا ہے, وہ صرف جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جا کے ایک جگہ دیکھ کے وہ اللہ تعالیٰ کے نظارہ دیکھے, تو وہ اس طرح کے ہمارے پاس. تو ہر طرح کے ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ ہمیں کرنا ہے. ایڈونچر ٹورسٹ تو اپنے ساتھ کیمپ بھی لے جائے گا, لیکن فیملی کے ساتھ جو جا رہا ہے اس سے چاہیے وہاں پہ ہوٹل, وہاں پہ ایسا نظام, ایسے کوزی کمرے کے وہ ذرا ریلیکس ہو کے وہاں پہ بچوں کے ساتھ جا سکے. بٹ ظاہر ہے ونٹر ٹورزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو پھر ایکوپ کرنا ہوتا ہے, گرم کپڑے اور چیزیں ساتھ لے کے جانی پڑتی ہیں. بالکل بہت زیادہ ضروری, ظاہر ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, بڑا اچھا لگا سر, ہمیشہ اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. مہربانی, چلیں بہت شکریہ. آپ کے وساطت سے, پی ٹی کی وساطت سے پورا پاکستان کو جو ہے نا ہم ونٹر ٹورزم کے بارے میں ہم نے بتایا. ہم کوشش کریں گے سر کہ انشاءاللہ اگر موقع لگا تو ونٹر ٹورزم پر ہی ہم جائیں گے, اور کسی جمی ہوئی جھیل سے میں اور سلمہ کی سیٹیاں مار کے اسکیئنگ کر رہے ہو, آئس ہاکی کھیل رہے ہو, اب واپسی میں کمر بھی ساتھ لے جائیں, کمر کے ساتھ جو ہوگا سر بات کی بات ہے, ایک دفعہ تو ہم سارے ایڈونچر بس آپ کو میرا انویٹیشن ہے. چلیں انشاءاللہ ضرور سر, جزاک اللہ فار دیٹ, انشاءاللہ we'll do that. ناظرین بریک کی طرف بڑھنا, نیوز بریک, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.